نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان نہ کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے، ایسی مجلسیں انتہائی بدبودار مجلسیں ہوتی ہیں۔ ایسی مجلسیں، ایسی محفلیں جن میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان نہ کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام نہ بھیجا جائے، یا ایسی مجلسیں جن میں اللہ رب العزت کا تذکرہ نہ ہو، ایسی مجلسیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر نہ ہو، ایسی مجلسیں انتہائی بدبودار ہوتی ہیں۔ اور فرمایا ہم اگر اپنی مجلسوں کو اس بدبو سے پاک کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مجلسوں میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بھی بیان کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھی پڑھیں۔ اس درود و سلام کی برکت سے اللہ رب العزت ہماری مجلسوں کو اور ہماری محفلوں کو پاکیزہ بنا دیں گے۔ اللہ رب العزت ہماری مجلسوں کو خوشبودار بنا دیں گے، اور وہ مجلسیں جو بدبودار مجلسیں ہوتی ہیں، اللہ رب العزت ہماری مجلسوں کو اس بدبو سے بچا کے ان کو خوشبودار بنا دیں گے، اور ہماری مجلسیں خوشبودار بنیں گی، ہماری مجلسیں نورانی بنیں گی، ہماری مجلسیں چمک والی بنیں گی اس درود پاک کے پڑھنے کی وجہ سے۔ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پل صراط پر سے گزرتے ہوئے بے پناہ نور کا سبب ہوگا درود پاک کا پڑھنا، کہ جو شخص درود پاک کی کثرت کرتا ہے، قیامت کے دن وہ شخص جب پل صراط پر سے گزرے گا تو اللہ رب العزت اس کو ایسا نور عطا فرمائیں گے کہ اس سر کی روشنی میں پلک جھپکنے میں وہ پل صراط پر سے گزر جائے گا۔ پل صراط سے گزرتے ہوئے اسے روشنی ملے گی، اسے نور ملے گا، وہ راستہ اس کے لیے آسان ہوگا، اور پل صراط پر سے گزرنا اس کے لیے مشکل نہیں رہے گا۔ کس عمل کی وجہ سے؟ درود پاک کی وجہ سے، درود پاک پڑھنے کی وجہ سے۔ جو شخص درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، یہ درود و سلام کا پڑھنا قیامت کے دن پل صراط پر سے گزرتے ہوئے ان کے لیے نور ہوگا۔ اللہ رب العزت یہ نور اور یہ سعادتیں اور پل صراط پر سے گزرنا آسانی کے ساتھ ہمیں عطا فرمائیں، ہمیں نصیب فرمائیں، آمین۔